الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 172۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر جس عہد کا ذکر کیا ہے وہ عہد الستو کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کے ذریت کو اللہ رب العزت نے نکالا، اور ان کی ذریت کون سی ذریت؟ جو ان سے لے کر قیامت تک آنے والی ذریت ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام کے تمام لوگوں کو ان کی پشت سے نکالا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان سے گواہی لی اور انہیں اپنے آپ پر گواہ بنایا۔ گواہی لی، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام کی تمام اولاد آدم نے اللہ رب العزت کے سامنے اس بات کا اقرار کیا اور اس بات کی تصدیق کی، قالوا بلا شہدنا، کہ ہم یقیناً اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کو ان کی پشت سے نکالنا یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، مسح ربہ تعالی علی ظہر آدم، او کما قال علیہ السلام، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی آدم کی ذریت کو یعنی ان کی اولاد کو ان کی پشت سے نکالا۔ کیسے نکالا؟ کہ اللہ رب العزت نے ان کی پیٹھ پر مسح کیا، ان کی پیٹھ کے اوپر ایک مرتبہ ہاتھ پھیرا کہ جس کے بعد ساری کی ساری ذریت نکل آئی۔ ہاں، قیامت تک آنے والے تمام کے تمام انسان وجود میں آ گئے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان سے گواہی دی، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں؟ اور پھر اس کے بعد تمام لوگوں نے اس بات کی گواہی دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنی ذریت کو اپنے سامنے دیکھا، تو دیکھا کہ ایک آدمی، یہ صحیح روایت ہے، سلسلہ صحیحہ کے اندر موجود ہے، دیکھا کہ اپنی ذریت کے اندر ایک آدمی ہے جس کی پیشانی بہت چمکدار ہے، بہت زیادہ روشن ہے۔ تو اللہ سے سوال کیے کہ یہ جو پیشانی والا آدمی ہے چمکدار، یہ آدمی کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہاری نسل میں آئے گا اور ایک لمبی مدت کے بعد دنیا کے اندر آئے گا، مبعوث ہوگا، اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو میں اپنی عمر کے 40 سال دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس بات کی اجازت دی اور اس بات کو قبول کر لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا کے اندر آئے اور دنیا کے اندر ان کی موت کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اس بات کو بھلا دیا، اور جب ملک الموت ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ میری عمر کے ابھی 40 سال باقی ہیں، تم بہت پہلے آ چکے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو غلطی کی وہی غلطی ان کی ذریت کے اندر بھی آ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اس بات کو بھول گئے کہ عالم ارواح کے اندر، عالم ارواح کے موقع پر انہوں نے اپنی عمر کے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دیے تھے۔ اس بات کو انہوں نے فراموش کر دیا کہ جس کی وجہ سے ان کی ذریت بھی کیا ہے، اس عہد کو اور اس وقت کو تمام کی تمام ذریت نے بھلا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت آدم گمراہ ہوئے تو ان کی ذریت بھی گمراہ ہو گئی، یعنی گمراہی کا مطلب حضرت آدم بھول گئے تو ان کی ذریت بھی اس چیز کو کیا ہے، بھول گئی۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر ہر ایک آدمی سے یہ عہد اور یہ پیمان اور یہ میثاق لیا ہے کہ تم جب دنیا کے اندر جاؤ گے تو میری ہی عبادت کرو گے،
اللہ رب العزت نے اس بات کا اقرار کیا اور پھر یہ حجت قائم کی کہ کل قیامت کے دن جب بندے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، جو کفار ہوں گے، جو لوگ اللہ کے وحدانیت کا اقرار نہیں کیے دنیا کے اندر، یا پھر توحید کے اوپر قائم نہیں رہے اور کافر ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئے، کافر ہو کر مرے، کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت بندے سے کہے گا، پوچھے گا کہ میں جب جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا اس کے حق میں، اس سے پوچھے گا کہ اگر تو دنیا کی دولت، ساری دولت دنیا کی، ساری دولت اگر تو فدیہ دینا چاہے اور اس عذاب سے اگر بچنا چاہے تو کیا تو ایسا کرے گا؟ ابن آدم کہے گا کہ یقیناً میں ایسا کروں گا، دنیا کی ساری دولت میں تجھے دیتا ہوں یا اللہ، مجھے اس عذاب سے تو بچا لے۔ اللہ رب العزت اس پر فرمائے گا کہ میں نے دنیا کے اندر اس سے کم کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا، ساری دنیا آج تو دینے کے لیے تیار ہے، ساری دنیا کی دولت کو آج دینے کے لیے تیار ہے، لیکن میں نے تجھ سے دنیا کے اندر اس سے کم چیز کا مطالبہ کیا تھا، اور مطالبہ کیا تھا؟ اللہ تشرک بی شیئا، کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک مت فرمانا، کہ یہی وہ عہد ہے جس کا اللہ رب العزت دوبارہ کل قیامت کے دن یاد دلائے گا۔ اب اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر یہ کہے کہ میں نے اس عہد کو بھلا دیا ہے، یہ عہد مجھے یاد نہیں ہے، یہ پیمان مجھے یاد نہیں ہے، کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ تم ایک اللہ کی گواہی دینا، ایک اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، ایک اللہ رب العزت کو رب ماننا، یہ عہد اللہ نے مجھ سے لیا تھا، یہ بات مجھے یاد نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے اور اللہ کا اگر انکار کرتا ہے تو پھر اس کی بات جو ہے نا قابل قبول نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے قابل قبول نہ ہونے کی؟ اللہ رب العزت نے یہ عہد لینے کے بعد انبیاء اکرام علیہ السلام کو اس عہد کی یاد دہانی کے لیے مبعوث فرمایا۔ جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام آئے، تمام کے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام اسی عہد الستو کو یاد دلانے کے لیے آئے تھے۔ تمام کے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام رسول اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے تھے۔ جس آدمی نے ان کی دعوت کو قبول کیا، وہ آدمی کیا ہے؟ اپنی فطرت پر، اپنی توحید پر اور اپنے عہد اور پیمان پر پورا اترا۔ اور جس آدمی نے انبیاء اکرام کی دعوت کا انکار کیا، اس نے کیا کیا؟ اپنے عہد کی بے وفائی کی اس آدمی نے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ جو میثاق اس نے باندھا تھا اس کو اس نے توڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اسی چیز کی خبر دی ہے۔ اور اللہ کے نبی انبیاء اکرام علیہ السلام جو آئے اس عہد کو یاد دلانے کے لیے آئے، اور انبیاء اکرام کے جانے کے بعد اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ ان کی جو کتابیں ہیں دنیا کے اندر باقی رکھی۔ اللہ رب العزت نے ہدایت نامہ قرآن جیسی شکل میں اللہ رب العزت نے باقی رکھا، جس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ ہدی للناس، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، یہ کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ۔ آپ ذرا غور کریں اس جملے کے اوپر، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ پہلی آیت کے اندر اللہ نے کیا کہا؟ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب جب جہاں پر بات کر رہا ہے قرآن کے نزول کی تو اللہ نے کیا کہا؟ ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ جو ہدایت ہے جہاں پر اللہ نے کہا کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی جو آدمی بھی گمراہ ہے، راہ سے بھٹکا ہوا ہے، ضلالت کی تاریکیوں میں، ضلالت اور تاریکیوں میں ٹوئیاں مار رہا ہے، تو ایسا آدمی اگر ہدایت چاہتا ہے یا پھر صراط مستقیم پر آنا چاہتا ہے وہ قرآن کو تھام لے۔ ہدی للناس، ایسے لوگوں کے لیے جو گمراہ ہیں وہ ہدایت چاہتے ہیں وہ قرآن کو تھام لے۔ اور جب آدمی قرآن کو تھام لے اور قرآن کی باتوں پر عمل کر لے اور تقوی اختیار کر لے تو پھر یہ قرآن کیا ہے؟ اسے صرف ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتی بلکہ منزل مقصود تک پہنچاتی۔ یہ ہدی للمتقین ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی جب متقی آدمی قرآن کو تھام لیتا ہے نہ صرف راستہ دکھاتا ہے یہ قرآن بلکہ کیا کرتا ہے؟ منزل مقصود تک پہنچا کر آتا ہے، جنت تک پہنچا کر آتا ہے۔ اور اگر ایک آدمی گمراہ ہے قرآن کو تھام لے تو پھر یہ اسے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ یہی فرق ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیجا اور پھر ان کے ساتھ کتابوں کو نازل کیا تاکہ اس عہد پر لوگ قائم رہیں اور اسی کے مطابق دنیا کے اندر زندگی گزارے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر آگے ایک آیت میں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ یہ دوسری آیت ہے جو تفسیر کے لیے میں نے انتخاب کیا ہے کہ مومن اصل میں وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے اوپر پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔
وعلی ربہم یتوکلون، یہ مومن کیسے ہیں؟ ہمیشہ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ جب اللہ کا ذکر آئے، کہیں پر بھی باتیں چل رہی تھی، اللہ رب العزت کا ذکر آ گیا، فوراً کیا ہے ان کے دل اللہ رب العزت کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے دہل جاتے ہیں۔ اور اللہ کے کلام کی جب تلاوت ہوتی ہے ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ ان کا ایمان کے اندر اضافہ ہونے کا وجہ کیا ہے؟ کہ وہ لوگ اللہ کے آیتوں کو اور اللہ رب العزت نے جو باتیں بیان فرمائی ان کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ان کو سچا مانتے ہیں، ان کی تصدیق کرتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے کہا کہ ایمان میں اضافے کے لیے، ایمان کی تجدید کے لیے ایک آدمی کو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ ایک آدمی کا ایمان پرانا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کا ایمان پرانا ہوتا ہے، بوسیدہ ہوتا ہے، جس طرح کہ اس کا کپڑا بوسیدہ ہوتا ہے پہن پہن کر۔ تو اللہ رب العزت سے کیا کرے؟ وہ اللہ رب العزت سے تجدید ایمان کی دعا کرے، ایمان میں اضافے کے لیے، ایمان کی تجدید کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرے۔ اور تجدید ایمان کا ایک سبب کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت سننا۔ اللہ نے آگے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ مومن کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقت پر ادا کرنا سب سے پہلی چیز۔ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرتے ہیں، وقت گزر جانے کے بعد نہیں، وقت پر ادا کرنا، جماعت کے ساتھ ادا کرنا، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ وضو اچھی طریقے سے کرنا، اور جب نماز کے لیے آئے تو تعدیل ارکان، یعنی نماز کے اندر جب ٹھہر جائیں تو تعدیل ارکان اس کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں بالکل آرام سے، قرات کرتے ہیں قرآن کی، نماز کے اندر پورے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے، ایسی نماز کو اقامت صلاۃ کہا جاتا ہے۔ کہ ایسی نماز کو اس نے نماز قائم کیا، اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ آپ آئے، نہ وضو ٹھیک سے کیا آپ نے، نہ نماز کے اندر رکوع اور سجدہ آپ نے ٹھیک سے کیا، تو یہ اقامت صلاۃ نہیں ہے، آپ نے نماز قائم نہیں کی، یہ آدمی نماز قائم کرنے والوں میں سے شمار نہیں ہوگا۔ وہ آدمی جو ان تمام شرائط پر پورا اترے گا، وہ آدمی کیا ہے؟ نماز قائم کرنے والا کہلائے گا۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور پھر کیا کہا؟ جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ مومنوں کی صفت ہے۔ پھر آخر میں اللہ نے جو بات کہی وہ اہم ہے، اللہ نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہ صفات جن کے اندر پائی جاتی ہیں، یہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ تاجر بہت سارے ہیں لیکن حقیقی تاجر فلاں ہے، شاعر بہت سارے ہیں لیکن حقیقی شاعر فلاں ہے، کہا جاتا ہے نا۔ مومن بہت سارے ہیں، اسی طرح اللہ نے کہا مومن بہت سارے ہیں لیکن حقیقی مومن یہ ہیں کہ جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل دہل جائے ان کا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اللہ کی تلاوت کی جائے تو ایمان کے اندر اضافہ ہو، ان کے دلوں کے اندر خشیت جاری ہو جائے، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اور جو اللہ رب العزت نے انہیں دیا ہے ان چیزوں میں وہ خرچ کریں، نماز قائم کریں۔ یہ اصل مومنوں کی کیا ہے؟ پہچان ہے۔ اللہ کے نبی حضرت مالک بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا صبح سویرے کہ صبح تمہاری کیسے ہوئی؟ صحابی رسول نے کہا حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایمان کی حالت میں اور حقیقی مومن ہونے کی حالت میں کیا ہے؟ میری صبح ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں، ایمان کی حالت میں میری صبح ہوئی اور میں حقیقی مومن ہوں صبح سویرے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، ذرا اندازہ لگاؤ۔ اور پھر کیا کہا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم حقیقی مومن اور حقیقی ایمان کی شکل میں صبح کیے ہو؟ تو حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا حال یہ ہے کہ میں دن میں روزہ رکھتا ہوں، رات میں قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہوں، اور جب نماز کے لیے ٹہرتا ہوں تو میری حالت یہ ہوتی ہے کہ گویا میں اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہوں، اللہ رب العزت کی جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ دیکھ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی وہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ یہ میری حالت ہوتی ہے جب میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں یا پھر اللہ رب العزت کے سامنے قیام اللیل کے لیے ٹہرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مالک ابن حویرث، یقیناً تم حقیقی مومن ہو، یقیناً تم حقیقی مومن ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی۔ سبحان اللہ، کہ جس آدمی کے اندر بھی یہ صفت پائی جائے وہ مومن ہے۔ جس آدمی کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت سنتا ہے،
قرآن کی تلاوت خود اگر کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یا پھر اس کے اوپر خشیت تاری ہو جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ مومنوں کی صفت ہے۔ اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ ایسے ہی مومنوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے مغفرت تیار کر کے رکھی ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے بڑا عمدہ رزق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی تفسیر کے اندر فرمایا کہ ایسے مومن کہ جو ان صفات کے حامل ہیں، کل قیامت کے دن جنت کے اندر سب سے اعلیٰ درجات کے اوپر ہوں گے، سب سے اعلیٰ درجے پر ہوں گے، اور جنت کے جو سب سے اعلیٰ درجات پر ہوں گے ان کی، اور جو نچلے درجات پر ہوں گے ان کی، ان کے اندر تفاوت کیسا ہوگا، فرق کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیچے درجے کے جنت کے اندر جنتی ہوں گے وہ اعلیٰ درجات کے مومنوں کو دیکھیں گے، اعلیٰ درجات کے جنتیوں کو دیکھیں گے، ایسے ہی جیسے تم زمین پر رہ کر آسمان میں ستاروں کو دیکھتے ہو۔ ستارے کتنے بڑے ہیں، لیکن دور سے جب نظر آتے ہیں کتنے نظر آتے ہیں؟ بالکل چھوٹے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اعلیٰ درجات کے مومنوں کو نیچے کے درجات کے جو جنتی ہیں ایسے دیکھیں گے، معمولی ستاروں کی شکل کی طرح۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں صحابہ اکرام سے جب یہ بات بیان فرمائی، صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول ایسے لگتا ہے کہ یہ انبیاء اکرام کے درجات ہوں گے، ہم لوگوں کو یہ حاصل نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، تم لوگوں کو بھی حاصل ہوں گے، اور ہر اس شخص کو یہ درجہ حاصل ہوگا جس نے اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لے کر آیا اور اس کے رسولوں کی تصدیق کی۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اور ان درجات میں جو لوگ ہوں گے ان میں سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما شامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر صحابی رسول کو خوشخبری دی، اور ساتھ میں یہ بھی بات بیان فرمائی کہ یہ جو بلند درجات ہیں ان کے اوپر ہر ایک مومن آدمی پہنچ سکتا ہے اگر اس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہوں، کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو، اللہ کے اوپر توکل کرنے والا ہو۔ ایسی اگر صفات پائی جاتی ہیں تو پھر یہ آدمی کیا ہے؟ جنت کے اعلیٰ درجات کے اوپر فائز ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان درجات پر فائز فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔